آج ہمارے درمیان اقبالیات کے ایک بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر ایم تقی خان صاحب موجود ہیں، جن کا میں پہلے بہت ہی تفصیلی تعارف کروا چکا ہوں کہ وہ قرآن کے مطالعے کے لیے جانے جاتے ہیں، ایسے سائنسداں ہیں جن کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے، اور انہوں نے ہمیں مخاطب کیا ہے اقبال کے تصور خودی کے فلسفے نہ فلسفیہ نہ پہلو کے اوپر، اور پچھلے 4 شنبے کو انہوں نے بتایا تھا کہ دوسرا حصہ جو ہے میں آج مخاطب کروں گا۔ وہ چونکہ 6 مہینے امریکہ میں 6 مہینے یہاں گزارتے ہیں، اس لیے ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ ہم ان کو زحمت دیتے ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب وہ اگلے ہفتے یا 2 ہفتوں میں وہ چلا جائیں گے امریکہ، تو اس لیے ہم نے 2 خطابات ان کے رکھے، اور آج انہی کے دیے ہوئے عنوان سے محفل اقبال شناسی کی 797ویں نشست 798 ہے شاید 798ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری 800ویں نشست منعقد ہونے والی ہے، جو منعقد ہونی چاہیے تھی وہ 4 شنبے کو 8 اپریل کو آ رہا ہے، یعنی اس کا موقع، لیکن ہم اس کو ایڈوانس کر چکے ہیں، اور وہ منعقد ہو رہی ہے جمعہ کے دن 3 اپریل کو اردو ہال میں، اور اس میں ہمیں ہمیشہ کی طرح وہ ایک لینڈ مارک رہے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں جو 3 محافل ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ محافل جو ہے اقبال شناسی کے ہیں، اور وہ جو ہے تقریباً 18 سال سے زائد سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس وقت جو 18 سال قبل جو یہاں پر حضرات تھے بزرگ حیدرآباد کی شخصیتیں، ان کے نام لینے کا وقت نہیں ہے، جو شرکت کرتے تھے اور ہماری ہمت بڑھاتے تھے، اور اس نتیجے اور آج یہ ہے کہ ہمارا یہ اجتماع جو ہے ایسا رنگ لایا ہے کہ اس میں ساری دنیا میں یہ ویب سائٹ پہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کے ویب سائٹ اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے، جو حضرات یہاں نہیں آتے ہیں وہ ویب سائٹ گھر میں بھی دیکھ کر سن لیتے ہیں، دوسرے دن آپ کو موقع ہوتا ہے اس کا۔ تو میں اب زیادہ وقت آپ کا لیے بغیر ڈاکٹر صاحب کو دعوت کلام دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے ہی دیے ہوئے اس اہم عنوان سے مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون و حضرات، ایک آج محترمہ بھی اس جلسے کو میں شریک ہیں، تو اس لیے خاتون کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، خاتون و حضرات۔ 2 ہے خواتین و حضرات، جی خواتین و حضرات، جی خواتین و حضرات، جی پچھلے ہفتے کا جو عنوان تھا اقبال کے تصور خودی کے فلسفیانہ بنیادیں، اس میں نے مادی بنیادوں پر بحث کی تھی، جس میں انسان کا کائنات کے ساتھ ربط اور کائنات کے ساتھ جو تنظیم ہے، تنظیم کا ایک حصہ انسان، وہ جو حضرات اس جلسے میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کی اعادے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مادی پہلوؤں پر میں نے روشنی ڈالی تھی۔ آج کی تقریر فلسفہ خودی کے روحانی پہلوؤں پر ہوگی، کیونکہ روحانی اقدار جو فلسفہ خودی کے ہیں اس کی بنیاد قرآن ہے، اور اقبال کا سارا فلسفہ قرآن پر
کی بنیادوں پر ہے، اور نفس کے متعلق جتنے ان کے تاثرات ہیں، شعور نفس، خود آگاہی، خود شناسی، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سب قرآن سے لی گئی ہیں۔ تو آج میری تقریر کا بڑا حصہ وہ سارے مقامات جہاں پر نفس کو مخاطب کیا گیا ہے قرآن میں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ جو ہے۔ تو دیکھیے کہ کس طریقے سے نفس کی آگہی اور نفس کی ترجمانی قرآن میں کی گئی ہے، اور اس طریقے سے کہ انسان اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے۔ تو آج کی تقریر میں قرآن کی ایک آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں، جو سورہ حام میم سجدہ کی آیت نشان 53 ہے۔ حام میم سجدہ آیت نشان 53، یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے سَنُرِيهُمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ہم بہت عنقریب میں، سین جب آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت عنقریب میں، سَنُرِيهِمْ، ہم اپنی نشانیوں کو آفاق میں یعنی کائنات میں اور خود ان کے نفوس میں بتلا دیں گے اپنی نشانیوں کو، حتیٰ یتبین لہ انہ الحق، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ حق کیا چیز ہے۔ تو حق کی یہ جو اپنی نشانیوں کو اللہ حق کہہ رہا ہے، آفاق کی نشانیاں اور انفس کی نشانیاں۔ تو آفاق کی نشانیوں کے متعلق تو آپ سے میں نے پچھلے جلسے میں نے اس کے متعلق روشنی ڈالی تھی۔ آج انفس کے نشانیوں کے متعلق زیادہ تر بیان اس کے متعلق ہوگا، اور تو خودی کے اس پہلو پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ خودی کا وہ پہلو جو اقبال جس کو معرفت نفس کہتے ہیں، اور شعور نفس کا روشن نقطہ، شعور نفس کا روشن نقطہ، اس شعور نفس کا روشن نقطہ بھی انہوں نے کہا ہے اس میں۔ تو یہ سب چیزوں کے متعلق آج اس پہ روشنی میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن سب میں پہلے یہ کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نشانیاں جو ہیں آفاق میں ہیں اور انفس میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خودی کا تعلق آفاق سے بھی ہے اور انفس سے بھی ہے، اور خودی کا تعلق جب انفس سے ہو جاتا ہے، روح سے ہو جاتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ اللہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے، تو اللہ کا حکم ہے اس امر۔ تو اس کا جو روحانی پہلو ہے خودی کا، جس کا تعلق روحانیت سے ہے، جس کا تعلق روح سے ہے، اسی طریقے سے یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے پیدا کرنے والے سے، رب کائنات سے۔ حضور کی ایک حدیث ہے جس کا متعلق ایک ریفرنس میں نے پچھلی تقریر میں کیا تھا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو نفس میں جتنی خصوصیات ہیں اور نفس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اپنے نفس کو پہچان لیں اور نفس کی معرفت حاصل کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ اب ہم چلیے نفس کے متعلق پوچھیں، نفس آخر ہے کیا چیز؟ وہ ایسے ہمارے لوگ جو نفس سے واقف نہ ہوں گے اور جو ہے سمجھتے ہیں کہ نفس جو ہے ایک درمیانی چیز کا نام ہے جو روح اور جسم کے بیچ میں ہے۔ جی، نفس جو ہے روح اور جسم کے بیچ میں ہے، اس طریقے سے کہ نفس جو ہے روح کا عکس ہے، نفس جو ہے روح کا عکس ہے۔ تو جس طریقے سے روح ہوگی اسی طریقے سے نفس اس کا عکس ہوگا۔
اور چونکہ روح کا تعلق اللہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نفس اس مرتبے پہ پہنچ جائے تو اللہ کے صفات کا عکس بن جاتا ہے وہ یہ روح نفس جو عکس ہے. اسی طریقے سے جسم جو ہے وہ جو ہے نفس کا عکس ہے. جسم جو ہے وہ نفس کا عکس ہے. لیکن جسم کی ضرورت کیا ہے ہم کو؟ جو ہے جسم کی ضرورت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کے لیے جو احکامات شرعی ہیں آپ احکامات شرعی کو واجبات کو اور منہیات کو آپ جسم کے ذریعے سے بجا لائیں اس کو اور اللہ کا شکر کریں. اور جسم جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے جی تو ایک وہیکل ہے انسان کے لیے. جسم جو ہے انسان جب مر جاتا ہے تو یہ وہیکل یہیں ختم ہو جاتا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد. لیکن نفس جو ہے باقی رہتا ہے. نفس جو ہے مرتا نہیں اس کے بعد. نفس باقی رہتا ہے, وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اس نفس اور روح. لیکن جسم مردہ ہو جاتا ہے تو جسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. تو نفس کی جو ہے ایک مرکزی حیثیت ہے, آپ نے دیکھا اس طریقے سے. تو اللہ نے جتنی اس کے نفس کے متعلق اللہ نے جب انسان کو مخاطب کیا ہے تو اس کے نفس سے مخاطب کیا ہے جی. تو اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ موت کا ذائقہ جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ نفس کو چکھنا ہے. ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو سورہ فجر کی آیت پڑھی, یا نفس المطمئنہ, یہ نفس مطمئنہ کو مخاطب کرا, یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی جنتی وادخلی عبادی فادخلی جنتی. تو اے نفس مطمئنہ, یہ نفس مطمئنہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کے متعلق کئی تخارج کی ضرورت ہے. تو اس کو انشاءاللہ کبھی پھر یہ نفس مطمئنہ کس کے لیے کہا گیا ہے, اور حضور کا نفس یقیناً نفس مطمئنہ ہے. تو حضور کے نفس کے ساتھ اور کس کا نفس مطمئنہ ہے, اس کے لیے ہے کہ جو ہے تو اللہ سے, میں اللہ تجھ سے راضی, تو اللہ سے راضی. یہ اسٹیج جو پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہونا ایک بہت مشکل چیز ہے. لیکن یہ دونوں طرف کی رضامندی کہ تو اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی, یہ بہت بڑا مقام ہے نفس مطمئنہ. اس کے بعد ایک قرآن کی سورہ نساء کی پہلی آیت. ایز اے سائنٹسٹ میں آپ کو اس آیت کے مطابق, میں اپنے سائنٹیفک لیکچرز میں جو ہے قرآن اور سائنس میں میں نے اس وقت توجہ کی کئی طرح اس کے. یہ سورہ نساء کی اوپننگ آیت ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا بث منہما رجالا کثیرا ونساء. کہ اے انسانوں, اب یہ انسانوں سے مخاطب ہے جی, تم اللہ کا شکریہ ادا کرو, تقوی اختیار کرو, جس نے تم کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. یہ نفس واحدہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹرز اگر یہاں پر ہے تو کیا ہے؟ یہ نفس واحدہ جو ہے ہیومن جینوم ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. تو ہیومن جینوم کا جہاں سے نفس کی ابتدا ہوتی ہے, اللہ نے اس کو نفس پہلا نفس جو ہے وہ جینوم ہے. تو نفس واحدہ کہا ہے کہ جینوم سے, اور اس کے بعد پھر اس کے سپلٹنگ ہو جاتی ہے ڈی این اے کی, اور اس کے بعد سب معلوم ہے کس طریقے سے نفس کی افزائش ہوتی ہے. اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا, اور اس سے کئی مرد اور کئی عورتیں پیدا ہوتی ہیں اس میں. تو اس طریقے سے یہ نفس کو متعارف کیا گیا قرآن میں کہ کس طریقے سے نفس اہم ہے. اور اس کے بعد چند اور آیتیں ہیں, اب میں جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ اعراف کی آیت نشان 188. اعراف آیت نشان 188, جس میں اللہ فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولا كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر
وما مسنی السوء، مطلب کیا کہ میں اپنے نفس کی اچھائی اور برائی کا میں خود مالک نہیں ہوں. میرے پاس جو نفس ہے اس کی اچھائی اور برائی پر میں کوئی قدرت نہیں رکھتا سوائے جو اللہ چاہتا ہے. میں اپنے نفس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا. جی نہیں یہ وہ یہ نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے جس میں آپ ریفرنس آپ جا کے دیکھ لیجیے اس آیت کو جو ہے. مجھے کوئی قدرت نہیں ہے، میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اگر میں غیب سے واقف ہوتا تو ہمیشہ خیر پر رہتا. اگر میں غیب سے واقف ہوتا تو ہمیشہ خیر پر رہتا اور برائی جو ہے مجھ تک نہیں آ سکتی. تو یہ کہ اچھائی اور برائی جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نفس کی اچھائی اور برائی کا میں مالک نہیں ہوں، بلکہ اللہ جو ہے وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے اس کی گائیڈنس ملتی ہے جیسے اور انسان کے لیے جو ہے سب. اور اس کے بعد دو قسم کے نفس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. ایک ہے نفس امارہ، برائیوں کے طرف راغب کرنے والا نفس امارہ، جس کا ذکر سورہ یوسف میں کیا گیا ہے. جی 13ویں پارے کا کہ اوپننگ اسٹیٹمنٹ جو ہے وَمَا أُبْرِئُ النَّفْسَ إِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ إِلَّا رَحِمَ رَبِّي. میں اپنے نفس کو بلیم نہیں کرتا. نفس کا مطلب ہی یہ ہے وہ برائیوں کی طرف وہ لے جاتا ہے جب تک کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو. جی وہ نفس جو ہے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، نفس الامارۃ بالسوء. اور ایک دوسرا نفس ہے، اللہ نے خالی نفس امارہ کو پیدا کر کے خاموش نہیں، بلکہ ہمیشہ اپوزٹ فورسز ہمیشہ رہتی ہیں. اس کے علاوہ دوسرا نفس ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. یہ سورہ قیامہ کی آیت، یہ آخری پارے کی آیتیں ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ، ہم قیامت کی قسم نہیں کھاتے. ولا اقسم بنفس اللوامہ، ہم نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہیں. یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ وہ ٹوکنے والا نفس جو انسان کو برائی کی طرف سے روکتا ہے، اور یہی وہ نفس ہے جس کو اللہ سنوارتا ہے. جی یہ سورہ شمس کی آیتیں پڑھی ہیں. جی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ اللہ فرماتا ہے وہ نفس جس کو ہم نے سنوارا اور اچھائی اور برائی کی کر کے راستے بتلائے اور فجور کا اور نیکی اور بدی کا راستہ بتایا، وہ کامیاب ہو گیا. جس نے جو برائی سے بچ گیا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ غرقاب ہو گیا جس نے برائی اختیار کی. تو اس طریقے سے انسان کا جو عمل ہے، ایکشن ہے، وہ خود اس کا اپنا ہے. اور اسی سے ہمارے اقبال فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جو وہ اپنا نفس لوامہ اور نفس امارہ. تو اس طریقے سے انسان کی زندگی کا جو جہاد ہے، یہ دو متضاد فورسز کے درمیان ہے کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. تو انسان جب رہبری قبول کر لیتا ہے تو انسان اللہ کی رہبری کے بعد پھر بھٹک نہیں سکتا. اب نفس کا اور کیا مقام ہے؟ نفس جو ہے یہ کہا ہے کہ وہ عکس ہے، اور اس کے علاوہ نفس کا جو مقام یہ ہے کہ وہ نفس ہر چیز کا تصویہ کرتا ہے. ڈیسیشن جو ہوتا ہے وہ نفس کا ہوتا ہے. اعضاء و جوارح کیا کرتے ہیں؟ اعضاء و جوارح سامنے سارے چیزیں پیش کرتے ہیں اپنے ایکشنز کے ذریعے سے. اس کے بعد قلب کی اور عقل کی رہبری ہوتی ہے. نفس کو دو چیزوں کی رہبری ضروری ہے. ایک تو قلب کی رہبری ہے، دل کی،
اور دوسرے نفس کی رہبری، دوسرے فکر کی رہبری، عقل کی رہبری ہے۔ تو عقل کی رہبری اور نفس اور اس کے قلب کی رہبری اگر قبول کر لی جائے تو جو ہے انسان جو ہے کبھی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن قلب میں ایک قسم کی سمجھے نزاکت ہے۔ نزاکت یہ ہے کہ وہ برائی کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اس لیے شیطان کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ قلب پہ ہوتا ہے، انسان کے قلب پر ہوتا ہے۔ جب بھٹکاتا ہے تو وہ قلب پہ، تو وہ صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قلب پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ کو کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ جو ہے قلب کی راہ، تو اس لیے مولا امیر المومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ قلبی لحب کا متیمن، اللہ سے دعا کرتے میرے قلب کو تیری محبت سے بھر دے، تاکہ اگر اللہ کی محبت جو ہے قلب میں آ جائے تو شیطان کا جو اٹیک ہے وہ قلب پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قلبی لحب کو متیمن۔ اور اس کے علاوہ انسان کے اعمال کے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ سورہ اسراء کی آیت نشان 15 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ جو ہدایت یافتہ ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہے، جی من اہتدی فإنما لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہے وہ نفس کے لیے ہے، جو گمراہ ہوا وہ بھی اپنے نفس کے لیے ہے، اور ہر شخص اپنا ریکارڈ خود رکھتا ہے اور دوسروں کا وزن کبھی اس کو نہیں دیا جاتا۔ تو یہ اور اللہ جو ہے واقف ہے۔ لقد خلق الانسان، یہ سورہ قاف کی آیت نشان 14 ہے، لقد خلق الانسان وَنَعْلَمُ مَا تَوَسْوَسُ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کتنا قریب ہے انسان سے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا اور اس کی نفس کی جو کمزوریاں ہیں اس سے میں واقف ہوں۔ اللہ واقف ہے ہمارے نفس کی کمزوریوں سے، اس لیے ہدایت وہیں سے ہوتی ہے، اور میں انسان کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تب یہ سارے کے بعد آیتیں جو ہیں اس چیز پر اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے اگر اس طریقے سے کہ انسان اس توفیق کو قبول کرے اور پھر اپنے نفس کو پاک و صاف رکھے۔ اب دوسری دو چیزوں پر میں جو نفس کے متعلق ہے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جب کلیکٹیو انفارمیشن یا کلیکٹیو میسیج کو اللہ کو دینا ہے، ایسا یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ لا تغیروا ما بقومہم حتی تغیروا ما بانفسہم۔ اللہ جو ہے کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی تقدیر خود نہ بدل لیں جائے۔ لا تغیروا ما بقومہم حتی تغیروا ما بانفسہم، جب تک اپنے نفوس کو بدل نہ لیں اللہ اس کو کبھی وہ قوم کی حالت نہیں بدلا۔ تو اس لیے کو اقبال کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر ہے، وہ پورا شعر جو ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کی بدلنے کا۔ تو جتنا خودی کا جو کمال ہے وہ نفس کی معرفت، اور جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ نفس کی معرفت کے متعلق ہے۔ اور نفس کی معرفت اگر اتنی بڑھ جائے، نفس اتنا بلند ہو جائے کہ جو ہے اللہ پسند کرے کہ اس کے نفس کو خرید لے جائے۔ یہ آیت جو ہے قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ آپ اس کا ریفرنس نوٹ کر لیجئے، البقرہ کی آیت نشان 207 ہے، 207 نصد 207 200 207 207 ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ من الناس من یشری ابتغاء مرضات اللہ، وہ ایسا کون سا انسان ہے کہ اس کا نفس اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ اس کے نفس کو خود کو خرید لے اور اپنی مرضی اسے ادا کر دی جائے. اور یہ تاریخ کی ایک ہی ہستی ہے جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور جو اقبال کے لحاظ سے انسان کامل کی جو تعریف انہوں نے کی ہے یہ ہے کہ اس کا نفس اس مقام پر ہے کہ اللہ جو ہے اس کے نفس کو خرید لیتا ہے اور اپنی مرضی اسے دیتا ہے. اور محی الدین ابن عربی نے بھی انسان کامل کی تعریف کی ہے. تو یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اللہ بندے سے پوچھ رہا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی جو ہے اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے. اور جس کا ذکر سورہ انسان میں ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. یہ حضور کے لیے آیت ہے کہ تم جو وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے، کہ نفس کی بلندی اس مقام پر. تو یہ بین الفریقین جو ہے یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضور نے شب ہجرت امیر المومنین حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تھا تاکہ کفار اٹیک کرنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد خود اپنے بستر پہ سلا دیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر کے ساتھ وہ جو مکے کی طرف روانہ ہو گئے. اس کا تاریخی ذکر ہے اس میں. تو یہ جو ادا تھی، یہ جو کردار تھا امیر المومنین کا، اپنی نفس کو بیچ کر جو ہے اللہ کی مرضی حاصل کرنا اور اپنی جان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دینا کہ اگر وہ کوئی رسول سمجھ کے ان کو کوئی مار دے تو مرنے کے لیے بھی تیار تھے. اور جب دوسرے دن کفار آئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ حضور کہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو میرے حوالے کیا تھا کیا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو چلے گئے خاموشی کے ساتھ. لیکن اس دلیری کی تعریف اللہ نے اس آیت کے لحاظ سے کیا ہے کہ انسان کامل وہ ہے جو اس طریقے سے اپنی خودی کو بیچ دیتا ہے. تو معرفت نفس کا یہ بلند ترین مقام ہے. اقبال معرفت نفس کی حقیقت کہتے ہیں، بانگ درا میں فرماتے ہیں خودی میں ڈوب جا غافل، ایک سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے بے قراں ہو جا. اب دو جو ہے مقامات جو الہیات سے تعلق ہے اور جو ہے تھوڑا سا آپ کے ذہنوں پر تھوڑا سا بوجھ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جس طریقے سے میں بیان کر رہا ہوں اور اس توضیحات کے ساتھ وہ چیز آپ کا پوری ہو جائے گی. انسان کا مقام، اس کے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان کا مقام کیا ہے. انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اس کو سمیع اور بصیر بنایا. یہ سمیع اور بصیر کس کے صفات ہیں؟ یہ سمیع اور بصیر ہونا جو ہے اللہ کے صفات ہے. مطلب یہ ہے کہ سمیع اور بصیر کا مطلب یہ پرسیپشن، کنسیپشن، تھاٹ اور ارادہ اور جتنے ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک یعنی انسان کیا ہے؟ انسان ایک ایسا نقطہ ہے جو تنزیہ اور تشبیہ کے درمیان ہے. تنزیہ اور تشبیہ،
تنزیہ کیا ہے؟ الوہیت کا مقام، وحدانیت کا مقام، خو کا مقام، جہاں پر کوئی وہاں پر نہیں جا سکتا۔ یہ تنزیہ کے مقام پر انسان جو ہے اللہ کا عکس ہے جی، اور تشبیہ کے مقام پر اللہ کی صفات کا جو ہے مظہر ہے۔ ایک تو اللہ کا عکس ہے، دوسرے اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ تو یہ دوئی جو ہے اللہ کے تنزیہ و تشبیہ کی انسان سے پوری ہوتی ہے کہ کیونکہ انسان میں دونوں چیزیں، تشبیہ بھی ہے، تنزیہ بھی ہے اور تشبیہ بھی ہے۔ اس طریقے سے یہ ذات احدیت کی دوری کو ختم کرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جی، مجھے محبوب ہوا کہ پہچانا جاؤں، تو اس لیے میں نے خلق کیا۔ کس کو خلق کیا؟ انسان کو خلق کیا۔ کیسے خلق کیا؟ نور اول کی شکل میں جو ہے۔ تو یہ نور اول کائنات جو ہے، نور اول کائنات حضور کا جو نور ہے، وہ نور اول کائنات جو پہلا نور ہے جو خلق کیا گیا، اور وہ نور ایسا ہے جس انسان کی ابھی میں تعریف کر رہا تھا، وہ تنزیہی مقامات کا عکس ہے، اور توجیہ اور تشبیہی مقامات جو اللہ کی جو صفات ہیں ان کا مظہر ہے۔ اس طریقے سے حضور مظہر صفات اور عکس تنزیہی، عکس پروردگار عالم کے۔ اب بعض لوگ اس آئیڈیا کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، اور ایک آئیڈیا آیا تھا بہت حجاج کے زمانے میں اور دوسروں کے زمانے میں کہ انا الحق، وحدت الوجود کا نظریہ جو ہے۔ تو یہ وحدت الوجود کا نظریہ کیا ہے؟ وحدت الوجود کا نظریہ کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ کا نور شامل ہے، ہر چیز اللہ ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے اس میں اللہ اور بندے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ اور بندہ ایک ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ الگ ہے، بندہ الگ ہے، اور بندے کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، تو اس لیے ایک قسم کی حد فاصل ہے اللہ اور بندے میں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نور جو ہے کتے میں بھی رہے اور اللہ کا نور ایک دوسرے چیزوں میں رہے، تو اللہ میں اور بندے میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا اس وقت، ایسی حالت میں۔ تو اس لیے ساری آیتیں جو ہے جو کیریکٹر بلڈنگ کے متعلق ہیں، جو ساری آیتیں جو عبادت کے متعلق ہیں، ساری کی ساری آیتیں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وحدت الوجود جو ہے یہ اس زمانے کے فلسفیوں کا تھا، جو بعد میں جو غلط ثابت ہوا، وہ بہت سے اسلامی مفکرین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، ابن عربی نے اس کے متعلق کافی رہا۔ تو ہے کیا چیز؟ وحدت الشہود ہے، وحدت الوجود نہیں ہے، وحدت الشہود، شہود۔ اللہ اپنے صفات کی مظہریت جو ہے اور اپنے صفات کا ظہور کائنات میں کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے جتنے صفات کائنات میں ظہور کی شکل میں آ رہے ہیں وہ سب اللہ کے کا شہود ہے، اور اللہ کے صفات کا شہود ہے، اور وہ جو وحدت الوجود نہیں ہو سکتا ہے، وحدت الشہود ہے۔ تو اس طریقے سے یہ وحدت الشہود جو ہے وہ جو فلسفہ ہے، وہ سب اس وقت جتنے اسلام کے فرقے ہیں وہ سب وحدت الشہود کے قائل ہیں کہ وحدت الشہود ہے، اور اللہ کی صفات کی مظہریت ہے ہر طرف جو ہے، اور اللہ ہر جگہ ہر چیز میں خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، میں نے اس سے پہلے کہا تھا، جو ہے خودی ہے تیغ حسن لا الہ الا اللہ، خودی ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ تو ہر چیز لا الہ الا اللہ، ہر چیز لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، ہر چیز لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ انسان اللہ سے شروع ہوتا ہے اور انسان جو ہے اللہ پر جا کر ختم ہو جائے گا۔ ایک اور لاسٹ پوائنٹ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم، ہمارے صدر جلسہ نے کہا ہے کہ
تھوڑا سا ٹائم میں دوں اس میں کچھ ڈسکشنز کے لیے، تو وہ اس کے یہ ہے کہ یہ خودی کو آگے بڑھنے کے لیے ایک اور پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ فخر و استغنا ہے۔ فخر کے معنی لوگوں سے بھیک مانگنا نہیں ہے جی، اور استغنا جو ہمارے خلیفہ سوم کا جو ہے غنی، جس سے استغنا جو ہے غنی جس کو کہتے ہیں، وہ غنی جو ہے وہ کائنات سے غنی رہنا ہے، وہ دل اس قسم کا غنی ہونا ہے۔ وہ استغنا جو ہے یہ فخر کیا ہے کہ کسی کی محتاج نہ رہیں اور مالداروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنی خودی کو برقرار رکھیں، یہ فخر و استغنا ہے۔ اور اس فخر و استغنا کا اتنا اثر ہے کہ تو فخر کیا ہے؟ فخر کائنات پر حکومت ہے۔ اب دیکھیے ہمارے جو پیشرو گزرے ہیں اولیاء کرام، اور جو ان کی زندگی پر غور کیجیے کہ کس طریقے سے ان کی زندگی تھی فخر و استغنا کی، جو ہے کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، جو ہے اپنی جگہ پر رہتے تھے۔ اور اقبال فرماتے ہیں ایک فخر سے سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فخر سے کھلتی ہیں اسرار جہانگیری، ایک فخر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فخر سے ہے مٹی میں صاحب ایک باری۔ اور اس طریقے سے فخر کے متعلق فخر ہے پیروں کا پیر، فخر ہے شاہوں کا شاہ۔ تو اس کی اگر آپ تشریح چاہتے ہیں کہ فخر کی زندگی کیسی تھی، امیر المومنین حضرت علی کی زندگی پر آپ غور کیجئے۔ خلیفہ وقت ہے اس وقت، پوری حکومت ایک اینڈ سے لے کر افریقہ سے لے کے ایشیا تک جو ہے حکومت ہے، اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ صرف 2 کپڑے، تاریخ ان چیزوں کو درج کریے، 2 پھٹے کپڑے، ایک کپڑا سکتا تھا اور دوسرا کپڑا پہنا جاتا تھا۔ اور جوتیاں اتنی پرانی ہو گئی تھیں کہ ان کو خود ٹانکا دیتے تھے بیٹھ کے۔ تو ابن عباس نے، عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کی جوتیاں اتنی پرانی ہو گئی ہیں کہ آپ اس کو بدل دیجئے۔ کہا کہ دیکھو یہ میری جوتیاں مجھے تمہاری خلافت سے زیادہ پیاری ہیں۔ یہ فخر و استغنا کا مقام ہے۔ اور رات میں روٹیوں کا انبار اپنی پیٹھ پر لے کر لوگوں میں تقسیم کرنا اور جا کر روٹیاں لوگوں کو کھلانا، اور یہ کہنا کہ میں فقیر ہوں، فقیر کے درمیان بیٹھا ہوں، میں نادار ہوں اور نادار کے درمیان بیٹھا ہوں۔ اس طریقے سے رات اس طریقے سے بسر ہوتی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں روٹیاں پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ فقر کی زندگی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں اس پہ سب پر یہ فخر و فاقہ کی زندگی جو ہے، یہی چیز ایسی تھی جو اشاعت اسلام کے کام آئی۔ تو نہ مغلیہ حکومت نہ کسی اور حکومت سے اسلام پھیلا ہے خواجہ معین الدین چشتی کی وجہ سے، جو ہے اسلام پھیلا ہے، اور دوسرے اولیاء اللہ کی وجہ سے، جو ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے اسلام کی تعلیم دی کہ لوگوں میں گھل مل کر فخر و استغنا کی زندگی کا جو ہے وہ ایک سیمپل بن گئے تھے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر بولے آئی
बात कह दिया जियो मैंने तो बिल्कुल बोलूँ शायद मैंने हर चीज़ में अल्लाह का नूर है यहाँ तक जब पीछे में तक बता दिया जियो तो तमाम जानदारों में अल्लाह ताला ने अपना हुक्म के जरिए जान डाली और इंसान में मैंने अपनी रूह को जी तो तमाम जानवर अलग है इंसान यानी आदम अलग है जी। तो वो ये जो रूह फूकी गई है ये अपना नुमाइंदा बनाकर इंसान को भेजा गया है। अब दूसरा अल्लाह बनाकर इंसान को नहीं भेजा गया, जैसे अपना बंदा बनाकर भेजा गया इंसान को जैसे। तो ऑब्जर्वेशन है, जी कोई ऑब्जर्वेशन है उनका। जी भैया जो सवाल ऑब्जर्वेशन जी भैया तो मैं लूँ जी आगे भैया अफजल साहब सलाम हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें ऐसी महफिलों में शिरकत का मौका मिल रहा है जिनको इबादत का दर्जा हासिल। और अल्लाह की मदद से आप देख रहे हैं कि हमारे महावीर की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, हम लोग इससे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे कभी तवक्को है कि आइंदा आपका यह सिलसिला जारी रहेगा। चुनाचे अगला जो किताब है 21 मार्च को हिंदुस्तान के इस्लामी मदारिस एक तारीखी जायजा है। ये नामवर प्रोफेसर सैयद राशिद नजीब नदवी साहब जो प्रेसिडेंट के अवार्ड याफ्ता है वो तारीख इस्लाम की 684 इश्यूज को मुखातिब कर रहे हैं। और ये जो है 21 मार्च बदल हफ्ता बाद नमाज असर। अगर आपको एलानिया न मिले हों तो एलानिया एक से शायद लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद इन महाफिल के सफ़ीर बन जाएँ और लोगों को आगे करें। मैंने पहले से ही कहा है कि लोग घर बार छोड़कर तबलीग के लिए निकल जाते हैं। अब अगर हम इतना न करें कि इसके जरिए मसाजिद में ऐलान कराएँ, मसाजिद में चस्पा करें रोटी रोड पर और लोगों को न दें, तो ये जो है मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही नामना सी बात है। इसकी तरफ भी आप तवज्जो दें। दूसरे ये कि डॉक्टर मीर अनीसुद्दीन मरहूम के सीढ़ी यहाँ लगाए जाते हैं इतवार के, और वो होते हैं सुबह में जोर की नमाज के बाद। इसमें ज़रूर आप शिरकत करते हैं। फिर ईद के दिन यानी 23 मार्च को बाद नमाज असर इसी मुकाम पर हाफिज मोहम्मद रशादुद्दीन साहब मुखातिब कर रहे हैं शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 574वीं नशिस्त। और ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती मिशन हिंदुस्तान और मशरक़ी ममालिक में हुकूमत की जिम्मेदारी। किस कदर अहम है इससे बहुत शुक्र। ये समझते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम अपनी इबादत करने का सुख पहले काफी ऐसा नहीं है। सरकार के अहकाम के मुताबिक हमें बहुत कुछ करना है और वो जिम्मेदारियाँ क्या हैं हमको बताया जाए। और फिर उसके बाद इकबाल के मुस्बत आवाज़ ये प्रोफेसर खाजा नासिरुद्दीन जो आपके जाने पहचाने मुखबिर हैं और इकबालिया के स्कॉलर हैं। इकबालिया 400 लोग को हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो कुछ हजरात भी यहाँ पर आते हैं वो कोशिश करते हैं कि लोगों को भी राग़िब करें और यही न सिर्फ ये बल्कि मुतालिया करके आते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं, जिसका सबूत ये है कि सवालात जवाबात जो है होते हैं वो इससे अंदाज़ा होता है कि काफ़ी दिलचस्पी दी जाती है। मैं खुद ममनून है इसका जो अच्छा फरमा है, ममनून है। बस सोचता हूँ हमारे तमाम मुखर्रीन इस बारे में अच्छी राय रखते हैं कि ऐसे कोई लोग आते हैं जो कुछ समझ सकते हैं और कुछ लोगों को कन्वे कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मैं इसके अलावा आपसे मेरी गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा है इसके बाद भी तशरीफ लाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी
آج سبھی نشست ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہ تقریباً 18 سال سے سلسلہ چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ۔ ایسے بزرگ جو انتخابات میں دلچسپی لیے ان میں بہت سے ہمارے ساتھ نہیں رہے، ہم اس وقت محنت کر گئے۔ ان کے کیا نام جو آپ کو جانتے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، اور منسٹرز بھی آئے، سبھی ساتھ ڈپٹی منسٹر تھے، وہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کو، اور مسئلہ الدین سعدی اداریات کرنا ہے، کبیر صاحب پروفیسر، میں نام اس طرح سے نہیں چاہوں گا کہ کئی لوگوں کے نام سن رہے ہیں، رسوا صدیق، سید شاہ ولی الدین، اور ایسے نام ہیں کہ آپ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں کہ اس قدر شہرت لائے۔ بہرحال کوشش اس بات کی کیجیے کہ آپ ہماری اس محفل کو جو کہ 3 تاریخ کو ہے وہ شرکت فرمائے۔ اردو ہال میں ہے آج سبھی نشست، یہ جمعہ کا دن ہے، اور آپ اس محفل میں وہاں پر جو ہے بات مغرب کی ہوگی 6:30 تک تشریف لانے